کالج کی پہلی صبح ہمیشہ سے ہی سب کے لیے ایک خاص کشش رکھتی تھی۔ لون کے سبزہ زار پر شبنم کی بوندیں سورج کی کرنوں کے ساتھ جگمگا رہی تھیں۔ اسٹوڈنٹس کے کہکے اور قدموں کی چاپ ماحول کو مزید زندہ دلی بخش رہے تھے۔ اسی بھیڑ میں ایک لڑکی دھیرے دھیرے چلتی ہوئی کالج کے مرکزی گیٹ میں داخل ہوئی۔ اس کا نام حیا تھا، درمیانے طبقے کے ایک گھرانے سے تعلق رکھنے والی لڑکی جس کی آنکھوں میں خواب تو بہت تھے مگر وسائل کم۔ وہ خوددار اور محنتی تھی، دل میں یہ سوچ لیے بیٹھی تھی کہ تعلیم ہی وہ راستہ ہے جس سے اپنی اور اپنے گھر والوں کی دنیا بدل سکتی ہے۔ اسی لمحے ایک سفید رنگ کی چمکتی ہوئی گاڑی گیٹ کے باہر رکی۔ ڈرائیور نے دروازہ کھولا اور ایک لڑکا شان سے گاڑی سے نکلا۔ قد 6 فٹ کے قریب، لباس مہنگا اور شخصیت پر اعتماد۔ اس کا نام احمد تھا، ایک بڑے بزنس مین کا اکلوتا بیٹا۔ احمد کی آمد کے ساتھ ہی کئی لڑکیاں فوراً اپنی اپنی دوستوں کے کانوں میں سرگوشیاں کرنے لگیں۔ سب جانتی تھی کہ وہ امیر اور پرکشش ہے، لیکن حیا کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہ تھا۔ وہ اپنی کتابیں سنبھالے سیدھی کلاس روم کی طرف بڑھ گئی۔ کلاس روم میں اچانک وہ لمحہ آیا جس نے ان دونوں کی زندگی بدلنی تھی۔ پروفیسر نے نئی کلاس کے لیے گروپ پروجیکٹ کا اعلان کیا اور حیا کا نام احمد کے ساتھ جوڑ دیا۔ حیا کے لیے یہ کسی صدمے سے کم نہیں تھا۔ اسے ہمیشہ سے امیر لڑکوں کے مغرورانہ روش پسند نہ تھی، لیکن احمد کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی جسے وہ قسمت کے کھیل پر حیران ہو۔ پہلی ہی گفتگو میں ان دونوں کے مزاج کا فرق واضح ہو گیا۔ احمد ہلکے پھلکے انداز میں بولا، تو آپ ہی ہیں میری پارٹنر؟ ویسے لگتا ہے آپ کو زیادہ خوشی نہیں ہوئی؟ حیا نے سنجیدگی سے جواب دیا، خوشی یا غم کی بات نہیں، بس کام کرنا ہے سو کریں گے۔ یہ جملہ احمد کے لیے غیر متوقع تھا۔ وہ جس دنیا کا عادی تھا وہاں لوگ اس کی دولت اور نام کے سامنے جھک جاتے تھے، لیکن یہاں ایک لڑکی تھی جو صرف کام کو اہمیت دے رہی تھی، شخصیت یا دولت کو نہیں۔ یہی لمحہ تھا جب کہانی نے پہلا رخ بدلا۔ احمد کے دل میں ایک عجیب سی کشش پیدا ہوئی، ایک ایسا احساس جس سے وہ پہلے کبھی نہ گزرا ہو۔ پروجیکٹ کا پہلا دن دونوں کے لیے عجیب سا تھا۔ کلاس کے بعد احمد نے حیا کو روکا، اگر آپ کو برا نہ لگے تو لائبریری میں ملتے ہیں، پروجیکٹ پر بات کرنا آسان رہے گا۔ حیا نے سر ہلایا اور تیز قدموں سے لائبریری کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے دل میں ایک ہی بات تھی، احمد کو میرا رویہ مغرورانہ لگے گا مگر مجھے فرق نہیں پڑتا۔ لائبریری کی خاموشی فضا میں دونوں ایک ہی میز پر بیٹھے، کتابیں کھلی تھیں مگر موضوع زیادہ تر ان کی گفتگو بن گیا۔ احمد نے نرم لہجے میں کہا، آپ کافی مختلف ہیں، باقی سب لوگ تو مجھے نام یا دولت کی وجہ سے پہچانتے ہیں، آپ نے ایسا نہیں کیا۔ حیا نے مسکرا کر جواب دیا، پڑھائی اور کام کے لیے کسی کی دولت نہیں دیکھی جاتی۔ اگر آپ واقعی اس پروجیکٹ میں دلچسپی رکھتے ہیں تو میرے ساتھ دیجیے، ورنہ وقت ضائع نہ کریں۔ یہ الفاظ احمد کے لیے ایک آئینہ ثابت ہوئے۔ شاید پہلی بار کسی نے اس کی حقیقت کو دولت سے الگ دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ پروجیکٹ کی میٹنگز بار بار ہوئیں، کبھی لائبریری میں، کبھی کالج کے لون میں۔ حیا کی سادہ باتیں اور گہری سوچ احمد کے دل کو چھونے لگی۔ ایک دن لون میں بیٹھے وہ دونوں نوٹس تیار کر رہے تھے، اچانک ہوا کا جھونکا آیا اور حیا کی کاپی کے اوراق اڑنے لگے۔ احمد نے جلدی سے پکڑ لیے، کاپی تھماتے ہوئے اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آپ کی تحریر بھی خوبصورت ہے، لگتا ہے دل سے پڑھتی ہیں۔ حیا کے گال سرخ ہو گئے مگر اس نے بات ٹال دی، پڑھائی دل سے ہی کی جائے تو نتیجہ اچھا نکلتا ہے۔ کچھ دن گزرے، پروجیکٹ کامیاب رہا اور پروفیسر نے ان دونوں کی محنت کو سراہا۔ کلاس کے بعد احمد نے پہلی بار
کھل کر کہا، حیا، مجھے لگتا ہے آپ میرے لیے صرف ایک پارٹنر نہیں رہیں، آپ کی سوچ اور انداز نے مجھے بدل دیا ہے۔ حیا کا دل زور سے دھڑکا، اس نے نظریں جھکائیں اور نرم لہجے میں بولی، احمد، ہم مختلف دنیاؤں کے لوگ ہیں، خواب دیکھنے میں حرج نہیں، مگر حقیقت بلانی نہیں چاہیے۔ احمد نے خاموشی سے اسے دیکھا، دل میں ایک فیصلہ لے لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو وہ اس فاصلے کو مٹائے گا۔ یہ وہ لمحے تھے جہاں محبت کے بیج بو دیے گئے۔ ابھی یہ جذبہ کھل کر سامنے نہ آیا تھا، مگر دونوں کے دل کے کسی کونے میں روشنی جگمگانے لگی تھی۔ کالج کی دن بدن بڑھتی مصروفیات میں احمد اور حیا کی ملاقاتیں اب صرف پروجیکٹ تک محدود نہ رہیں۔ کبھی وہ کینٹین میں بیٹھ کر چائے پیتے، کبھی لون میں کتابوں کے ساتھ بحث کرتے۔ حیا کو حیرت تھی کہ ایک امیر زادے کے ساتھ وقت گزارنا اس کے لیے اتنا آسان کیوں بنتا جا رہا ہے۔ احمد کے لیے تو یہ لمحے خواب جیسے تھے۔ وہ سوچتا تھا کہ کیسے ایک لڑکی اس کے دل پر قابو پا رہی ہے، حالانکہ اس کے آس پاس ہمیشہ لوگ موجود رہتے تھے۔ ایک دن کینٹین میں احمد نے 2 کپ چائے منگوائی۔ حیا ہچکچائی مگر بیٹھ گئی۔ احمد نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کو لگتا ہوگا کہ میں وقت ضائع کرتا ہوں، مگر سچ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ وقت سب سے قیمتی لگتا ہے۔ حیا چونکی، احمد، یہ باتیں مجھے ڈر لگتا ہے، میں نہیں چاہتی کہ آپ کا دل ایسے خواب دیکھے جن کی تعبیر مشکل ہو۔ احمد نے سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا، کبھی کبھی خواب بھی حقیقت کو جینے کی ہمت دیتے ہیں۔ حیا خاموش ہو گئی، وہ جانتی تھی کہ اس کی دل کی دیواریں ہلنے لگی ہیں، مگر زبان پر اعتراف نہ آ سکا۔ کالج کے بعد اچانک بارش شروع ہو گئی۔ سب طلباء چھتریاں کھول کر بھاگنے لگے۔ حیا کے پاس چھتری نہ تھی۔ احمد نے اپنی گاڑی قریب لا کر دروازہ کھولا، بیٹھ جائیں، بھیگ جائیں گی۔ حیا نے ایک لمحہ سوچا اور پھر بیٹھ گئی۔ گاڑی کی کھڑکی پر بارش کی بوندیں پڑ رہی تھیں، اندر خاموشی تھی۔ حیا، احمد بولا، کاش یہ لمحہ رک جائے، بارش، خاموشی اور آپ۔ حیا نے نظریں جھکا لیں، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ایسے لگا جیسے وہ اپنی ذات کا کوئی حصہ کھو دے گی اگر احمد سے دور ہو گئی تو۔ کچھ دن بعد احمد نے حیا کو کالج کے باغ میں بلا لیا۔ ہلکی ہوا چل رہی تھی، درختوں کے سائے میں وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے۔ احمد نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا، حیا، میں آپ کو پسند کرتا ہوں، نہیں، شاید اس سے بھی بڑھ کر، آپ میری زندگی میں وہ کمی پوری کرتی ہیں جو دولت اور شان و شوکت کبھی نہیں کر سکتی۔ کیا آپ مجھے قبول کریں گی؟ حیا کے ہونٹ لرزے، وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر صرف اتنا کہہ پائی، احمد، میرا دل کچھ کہتا ہے، مگر میرا خوف کچھ اور، ہمیں حقیقت نہیں بھولنی چاہیے۔ احمد نے اس کے کانپتے ہاتھوں کو تھام لیا، میں ہر حقیقت سے لڑ سکتا ہوں اگر آپ میرے ساتھ ہوں۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب حیا نے خاموشی میں اپنی رضا کا اقرار کیا۔ ان کی آنکھوں کی گہرائی میں وہ محبت صاف جھلکنے لگی جو آنے والے دنوں میں طوفانوں کا سامنا کرنے والی تھی۔ محبت ایک ایسا راز ہے جو چھپائے نہیں چھپتا۔ احمد اور حیا کی ملاقاتیں اب محض پروجیکٹ یا کلاس روم تک محدود نہ رہیں۔ لون کی سبز گھاس پر بیٹھ کر چائے پینا، کینٹین میں چھوٹے چھوٹے قہقہے لگانا اور لائبریری میں خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھ لینا، یہ سب لمحے ان کے دلوں کو اور قریب لے آئے تھے۔ ایک دن بارش کے بعد کا موسم تھا۔ آسمان پر بادل بکھرے تھے اور ہوا میں نمی کی خوشبو تھی۔ کالج کے لون میں احمد اور حیا ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔
احمد نے پہلی بار کھل کر کہا، حیا، تم نے میری زندگی بدل دی ہے۔ پہلے میں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی خالی تھا۔ تم سے ملنے کے بعد سمجھ آیا کہ اصل سکون دولت یا شہرت نہیں بلکہ دل کا سکون ہے جو صرف تم سے ملتا ہے۔ حیا نے نظریں جھکا لیں، اس کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ احمد، یہ سب کچھ کہنا آسان ہے مگر حقیقت بہت مشکل ہے۔ احمد نے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی۔ میں ہر مشکل سے لڑ سکتا ہوں اگر تم میرا ساتھ دو۔ یہ لمحہ دونوں کے دلوں پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ ایک شام احمد کے والد سلمان خان بزنس میٹنگ سے واپس آئے۔ سخت مزاج آدمی تھے، ہر بات میں عزت اور رتبے کو فوقیت دیتے۔ احمد کی ماں نے ہنستے ہوئے کہا، احمد کچھ دنوں سے بہت بدلا بدلا لگ رہا ہے، شاید کوئی خاص بات ہے؟ سلمان خان نے فوراً سوال کیا، کیا بات ہے احمد؟ احمد نے ہچکچاہٹ کے باوجود ہمت کی، ابو، میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں، وہ میرے کالج میں ہے، اس کا نام حیا ہے۔ سلمان خان کی بنویں تن گئیں، کس خاندان سے ہے؟ ابو، وہ متوسط گھرانے سے ہے لیکن تعلیم یافتہ اور باوقار۔ مجھے لگتا ہے وہی میری زندگی کی خوشی ہے۔ یہ سنتے ہی سلمان خان کا غصہ بھڑک اٹھا، احمد، ہماری عزت، ہمارا رتبہ، سب کچھ داؤ پر لگا دو گے تم؟ میں کسی غریب گھر کی لڑکی کو اس خاندان کی بہو بنتے نہیں دیکھ سکتا۔ تمہاری شادی صرف کسی ایسے خاندان میں ہوگی جو ہمارے برابر ہو۔ احمد نے احتجاج کیا، ابو، محبت برابری نہیں دیکھتی، وہ دل کا تعلق دیکھتی ہے۔ سلمان خان نے میز پر ہاتھ مار کر کہا، بس، یہ موضوع ختم۔ اگر تمہیں ہماری عزت عزیز ہے تو اس لڑکی کا خیال دل سے نکال دو۔ اگلے دن کالج میں احمد بہت خاموش تھا۔ حیا نے فوراً محسوس کیا، وہ لون کے کونوں میں بیٹھے تھے۔ جب حیا نے پوچھا، کیا ہوا احمد، تم بہت پریشان لگ رہے ہو؟ احمد نے گہری سانس لی اور سچ بتا دیا، ابو کو ہمارے بارے میں پتہ چل گیا ہے، وہ کبھی نہیں مانیں گے۔ حیا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میں نے کہا تھا نا احمد، ہم مختلف دنیا کے لوگ ہیں، یہ رشتہ آسان نہیں۔ احمد نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں اپنی دنیا بدل سکتا ہوں لیکن تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ حیا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ دل میں امید بھی تھی اور خوف بھی۔ یہ ان کی محبت کی پہلی بڑی آزمائش تھی۔ ایک طرف دل کی کشش تھی، دوسری طرف حقیقت کی دیوار۔ ابھی یہ صرف آغاز تھا، آگے حالات ان کے صبر اور محبت کو مزید کڑی آزمائش میں ڈالنے والے تھے۔ وقت گزرتا گیا مگر سلمان خان کا رویہ مزید سخت ہوتا گیا۔ وہ احمد کے دل کو پڑھ چکے تھے اور یہ بات انہیں برداشت نہ تھی کہ ان کا بیٹا متوسط گھرانے کی لڑکی سے شادی کرے۔ ایک شام ڈرائنگ روم میں بڑے بڑے بزنس پارٹنرز بیٹھے تھے، شیشے کے گلاسوں میں قہقہے گونج رہے تھے۔ اچانک سلمان نے احمد کو بلایا، بیٹا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، تمہاری شادی میرے دوست کے بھائی کی بیٹی نمرا سے ہوگی۔ وہ بہت خوبصورت بھی ہے اور ہمارے برابر کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ احمد کے دل پر بجلی گری، ابو، یہ آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ یہ میری زندگی ہے۔ سلمان خان نے سخت لہجے میں کہا، زندگی صرف محبت کے خوابوں پر نہیں چلتی، بیٹے، عزت اور رتبہ زیادہ ضروری ہے۔
تمہیں یہ شادی کرنی ہی ہوگی۔ احمد کا دل چاہا کہ وہ شور مچائے، لیکن ماں کی نم آنکھیں دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ وہ جانتی تھی کہ ان کے شوہر کے فیصلے کے آگے کوئی نہیں بول سکتا۔ کالج میں احمد کا رویہ بدل گیا۔ وہ پہلے جیسا ہنستا کھیلتا نظر نہ آتا۔ حیا نے پوچھا، کیا ہوا احمد؟ تم کچھ چھپا رہے ہو مجھ سے؟ احمد نے گہری سانس لے کر کہا، حیا، ابو نے میری شادی طے کر دی ہے۔ وہ کبھی بھی ہمارے رشتے کو قبول نہیں کریں گے۔ حیا کا رنگ اڑ گیا۔ تو پھر ہم؟ احمد نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ تم میرے دل کی امانت ہو۔ چاہے ابو جتنا بھی زور ڈالیں، میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گا۔ حیا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ دل ٹوٹنے کی آہستہ آہستہ آواز سنائی دے رہی تھی، مگر زبان پر کوئی شکوہ نہ آیا۔ احمد کے گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ بڑے بڑے ڈیزائنرز بلائے گئے، دعوت نامے چھپنے لگے اور میڈیا تک اس شادی کی خبر پہنچی۔ احمد بظاہر سب کچھ دیکھ رہا تھا، لیکن اندر سے ٹوٹ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سب اس کے دل کے خلاف ہے۔ کالج کے لان میں آخری بار اس نے حیا کو دیکھا۔ حیا، اگر قسمت میں ہجر لکھا ہے تو میں اسے قبول کرتا ہوں، لیکن میرا دل ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ حیا نے ٹوٹے لہجے میں کہا، شاید یہی ہماری کہانی کا انجام ہے احمد۔ شادی کی رات کہکے، روشنی اور ساز بج رہے تھے۔ احمد دلہن کے ساتھ بیٹھا تھا، مگر اس کی نظریں بار بار خالی پن میں ڈوب رہی تھیں۔ ادھر حیا اپنے کمرے میں تنہا بیٹھی رہی، کھڑکی سے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے۔ اس کے دل نے کہا، احمد، شاید یہ جدائی ہی ہماری تقدیر تھی۔ اچانک شدت غم سے اس کا دل برداشت نہ کر سکا۔ وہ زمین پر گر گئی۔ گھر والے بھاگے آئے۔ ڈاکٹرز نے آ کر کہا وہ شدید شوک میں ہے اور کومے میں جا چکی ہے۔ ایک طرف احمد کی زبردستی کی شادی مکمل ہوئی، دوسری طرف حیا غم کے بوجھ تلے کومے میں جا گری۔ ان کی محبت ایک ایسے موڑ پر پہنچ گئی جہاں قسمت نے ظالم کھیل کھیلا تھا۔ حیا کومے میں تھی۔ دن، ہفتے اور مہینے گزرنے لگے۔ اس کے کمرے میں ہر وقت اداسی اور خاموشی چھائی رہتی۔ اس کی ماں قرآن پاک پڑھتی رہتی اور باپ خاموشی سے بیٹی کے ماتھے پر ہاتھ پھیرتا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ حیا کا جسم ٹھیک ہے، لیکن اس کا دماغ ایک شدید صدمے میں ہے۔ ڈاکٹر نے ایک دن گھر والوں کو بلایا اور کہا، اگر حیا کو اس کیفیت سے نکالنا ہے تو ہمیں اس کے ذہن پر پڑے صدمے کو مٹانا ہوگا۔ اکثر ایسے کیسز میں مریض کی یادداشت کا کچھ حصہ ختم کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ دوبارہ معمول کی زندگی گزار سکے۔ حیا کی ماں رو پڑی۔ کیا مطلب؟ وہ اپنی زندگی کے لمحے بھول جائے گی؟ ڈاکٹر نے نرمی سے جواب دیا، اگر وہ یاد رکھے گی تو بار بار اسی دکھ میں گرتی رہے گی۔ یادداشت کا کچھ حصہ مٹانے دینے سے وہ دوبارہ جینے کے قابل ہو سکتی ہے۔ باپ نے سخت فیصلہ کیا، اگر یہی اس کی زندگی بچانے کا راستہ ہے تو ہمیں یہ قبول ہے۔ علاج شروع ہوا۔ حیا کے دماغ پر خصوصی تھراپیز اور میڈیکل پروسیجرز کیے گئے۔ دن گزرتے گئے اور آہستہ آہستہ اس کے دماغ سے احمد کا وجود مٹنے لگا۔ کئی مہینوں بعد ایک دن اس نے آنکھیں کھولیں۔ ماں خوشی سے چیخ پڑی۔ باپ نے شکرانے کے نفل ادا کیے، لیکن جب حیا نے پہلی بار سوال کیا، امی میں کہاں ہوں اور اتنے دن سے کیوں سوئی رہی تھی، اس کی یادوں میں احمد کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ ماں باپ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔
آنکھوں میں آنسو تھے مگر لبوں پر مصنوعی مسکراہٹ تھی۔ بیٹی تم بس بیمار تھی، اب سب ٹھیک ہے۔ گھر والے خوش تھے کہ حیا واپس آ گئی ہے، لیکن وہ دل سے جانتے تھے کہ یہ واپسی ادھوری ہے۔ اس کے چہرے پر اب وہ معصوم مسکراہٹ تھی مگر آنکھوں میں ایک خالی پن۔ وہ کالج کا ذکر تک بھول چکی تھی، کتابوں سے لگاؤ برقرار تھا مگر اس کے دل میں کوئی چبھ نہ رہی، کوئی یادداشت نے اس کے ماضی کے سب درد دفن کر دیے تھے۔ ادھر احمد اپنی نئی زندگی میں بظاہر خوش نظر آتا لیکن اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ نمرا اس سے محبت کرتی تھی مگر احمد کے دل کی ویرانی کو نہ سمجھ سکی۔ راتوں کو وہ چھپ کر حیا کی تصویریں دیکھتا، اپنے موبائل پر ان کے پرانے میسیجز پڑھتا اور آہستہ آہستہ آنکھوں سے آنسو بہتے جاتے۔ اسے یہ خبر تک نہ ملی کہ حیا کومے میں رہی اور اب یادداشت سے خالی ہو چکی ہے۔ ایک طرف احمد کے دل میں حیا کی یادیں جلتی شمع کی طرح روشن رہیں، دوسری طرف حیا کا دل اب ان سب یادوں سے خالی ہو گیا تھا۔ قسمت نے دونوں کو الگ الگ دنیا میں دھکیل دیا اور محبت کا سفر ایک نئے موڑ میں داخل ہوا۔ حیا اب صحت مند ہو چکی تھی، وہ دوبارہ اپنے معمولات میں آنے لگی تھی۔ گھر والے خوش تھے کہ بیٹی ہنسنے مسکرانے لگی ہے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یہ مسکراہٹ پرائی یادوں کی بوجھ کے بغیر ہے۔ ایک شام حیا کے والد نے اپنی بیوی سے کہا، ہماری بیٹی اب ٹھیک ہے لیکن زندگی بھر ایسے نہیں رہ سکتی، اسے ایک مضبوط سہارا چاہیے، ہم اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ ماں نے آنکھوں میں نمی کے ساتھ جواب دیا، لیکن کیا وہ شادی کے لیے تیار ہوگی؟ باپ نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، ہمیں اس کے لیے ایک ایسا رشتہ دیکھنا ہوگا جہاں اسے خوشی ملے، جہاں وہ خوش رہے، جہاں وہ محفوظ رہے۔ کچھ دنوں بعد حیا کے والد کے ایک پرانے دوست گھر آئے۔ ان کے بیٹے کا نام فرحان تھا۔ وہ ایک امیر اور پڑھے لکھے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، ملنسار، سنجیدہ اور نہایت خوش اخلاق۔ فرحان نے پہلی ملاقات میں ہی حیا کی سادگی اور وقار کو پسند کیا۔ آنٹی، آپ کی بیٹی میں ایک خاص وقار ہے، مجھے لگتا ہے وہ میرے لیے بہترین شریک حیات ثابت ہوگی۔ گھر والے خوش ہو گئے، انہیں لگا کہ قدرت نے خود یہ دروازہ کھولا ہے۔ جب یہ بات حیا کے سامنے رکھی گئی تو وہ خاموش ہو گئی۔ امی، شادی، کیا میں واقعی اس قابل ہوں؟ ماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، بیٹی، ہر لڑکی کو ایک دن اپنے گھر جانا ہوتا ہے، تمہاری نئی زندگی میں خوشیاں آئیں گی۔ حیا نے کوئی اعتراض نہ کیا، اس کے دل میں کوئی پرانی یاد باقی نہ تھی جو اسے روکتی۔ اس کی دنیا گویا خالی کنوینس تھی جس پر نئے رنگ بننے تھے۔ ادھر احمد کی زندگی نمرا کے ساتھ چل تو رہی تھی مگر اس کا دل کہیں اور قید تھا۔ نمرا کو شک ہونے لگا تھا، احمد تم مجھ سے خوش نہیں ہو نا؟ احمد نے جھوٹا مسکرا کر کہا، ایسا کچھ نہیں، بس کام کی مصروفیات ہیں۔ لیکن دل میں وہ جانتا تھا کہ وہ جسے کھو چکا ہے وہی اس کی اصل محبت تھی۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ حیا اب یادداشت کے بغیر ایک نئی زندگی کے دہانے پر کھڑی ہے۔ وقت نے محبت کو مٹانے کی پوری کوشش کی، حیا کی یادداشت ختم کر دی۔ احمد زبردستی کی شادی میں الجھ گیا اور اب حیا کے سامنے ایک نیا رشتہ تھا جسے وہ خاموشی سے قبول کرنے والی تھی۔ قسمت نے دونوں کو الگ الگ سمتوں میں دھکیل دیا اور کہانی ایک نئے موڑ میں داخل ہو گئی۔ فرحان کے گھر والوں نے جلد ہی شادی کی تاریخ طے کر دی۔ سادگی مگر وقار کے ساتھ تیاریاں شروع ہوئیں۔ حیا کے والدین مطمئن تھے کہ بیٹی ایک ایسے گھر جا رہی ہے
جہاں اسے عزت اور سکون دونوں ملیں گے۔ شادی کی رات حیا دلہن کے لباس میں بیٹھی تھی۔ آنکھوں میں ہلکی سی شرمیلی چمک تھی، مگر ساتھ ہی ایک عجیب سا سکون تھا۔ اس کے دل میں نہ پرائی یادوں کی کوئی تڑپ تھی، نہ کوئی سوال، کیونکہ وہ سب کچھ اس کے ذہن سے مٹا دیا گیا تھا۔ فرحان اسٹیج پر آیا، نہایت خوش اخلاق اور سنجیدہ شخصیت۔ اس نے پہلی بار حیا کو دیکھ کر دل میں دعا کی، اللہ مجھے اس لڑکی کی خوشیوں کا سہارا بنا دے۔ مہمانوں کے شور و گل میں نکاح کی آواز گونجی اور کلمہ پڑھ کر سب نے آمین کہا۔ اسی لمحے حیا ایک نئی زندگی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی۔ شادی کے بعد حیا فرحان کے گھر آئی، وسیع و عریض بنگلہ، مگر اندر ایک گرم جوش ماحول۔ فرحان کی ماں نے اسے بیٹی کی طرح گلے لگایا۔ فرحان نے پہلی رات حیا سے نرمی سے کہا، حیا مجھے پتہ ہے کہ شادی ایک بہت بڑا قدم ہے۔ میں جلد بازی یا زبردستی پر یقین نہیں رکھتا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم آہستہ آہستہ ایک دوسرے کو سمجھیں اور اپنی دنیا بنائیں۔ حیا نے پہلی بار دل سے مسکراہٹ دی، آپ کی بات نے میرا ڈر کم کر دیا ہے۔ مہینے گزرتے گئے، حیا اور فرحان کی زندگی میں ایک سکون آنے لگا۔ وہ دونوں ساتھ کھاتے، ساتھ ہنستے اور ایک دوسرے کی باتوں کو سمجھنے لگے۔ فرحان اکثر حیا کو حیرت سے دیکھتا اور سوچتا، یہ لڑکی کتنی سادہ ہے، لیکن دل کو کتنی گہری سکون دیتی ہے۔ حیا بھی آہستہ آہستہ محسوس کرنے لگی کہ فرحان کے ساتھ اس کی زندگی آسان ہے۔ اس کی نرمی اور خلوص نے اس کے دل میں جگہ بنانی شروع کر دی۔ ادھر احمد کی دنیا وہی خالی پن لیے ہوئے تھی۔ نمرہ کے ساتھ رہتے ہوئے بھی وہ خود کو تنہا محسوس کرتا۔ وہ اکثر سوچتا، کاش میں اپنی محبت کے لیے لڑ پاتا، کاش میں حیا کو کبھی نہ کھوتا۔ لیکن قسمت نے اسے ایک ایسے راستے پر ڈال دیا تھا جہاں واپسی ممکن نہ تھی۔ حیا اب فرحان کی بیوی تھی۔ اس کی نئی زندگی میں سکون اور مسکراہٹیں آہستہ آہستہ جگہ بنانے لگیں، جبکہ احمد اب بھی اپنی پرانی یادوں کی قید میں جکڑا ہوا تھا۔ ایک ہی وقت میں دونوں کے راستے بالکل الگ ہو گئے تھے۔ گھر والے بھی خوش تھے۔ حیا کے والدین جب اپنی بیٹی کو مطمئن دیکھتے تو دل سے شکر ادا کرتے۔ ایک دن ماں نے فون پر کہا، بیٹی تمہاری ہنسی سن کر مجھے لگتا ہے کہ میری دنیا سنور گئی ہے۔ حیا نے شرماتے ہوئے کہا، امی فرحان واقعی بہت اچھے ہیں۔ ماں کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ جانتی تھی کہ اللہ نے ان کی بیٹی کے نصیب میں سکون لکھ دیا ہے۔ اسی دوران احمد کی تنہائی اور بڑھ گئی۔ نمرہ کے باوجود وہ خوش نہیں تھا۔ ایک رات کھڑکی کے پاس بیٹھے اس نے خود سے کہا، کچھ لوگ بھولنے کے لیے نہیں آتے، وہ دل کی دھڑکن میں ہمیشہ رہ جاتے ہیں۔ لیکن اسے یہ خبر نہ تھی کہ حیا کی دنیا اب ایک نئے رخ پر چل پڑی ہے اور وہ اپنی زندگی میں خوشی تلاش کر رہی ہے۔ احمد کی زندگی کئی ماہ تک بے سکونی میں گزری۔ نمرہ نے دل سے بہت کوشش کی کہ وہ احمد کے قریب آ سکے، مگر احمد ماضی کی زنجیروں میں جکڑا رہا۔ ایک دن نمرہ تنہائی میں رب کے حضور رو پڑی، یا اللہ مجھے احمد کے دل میں جگہ دے دے، میں نے اسے دل سے چاہا ہے، مجھے اس کے دل کا سکون بنا دے۔ اس کی دعا قبول ہوئی۔ کچھ دن بعد احمد بیمار ہو گیا۔ نمرہ دن رات اس کی تیمارداری کرتی رہی۔ دعاؤں سے زیادہ اس کے خلوص اور محبت نے احمد کے دل کو چھو لیا۔ ایک دن احمد نے اسے دیکھا جو بغیر تھکے اس کے پاس بیٹھی تھی۔ اس کے دل سے نکلا، نمرہ تم اتنی قربانی کیوں دے رہی ہو؟ نمرہ نے نرمی سے کہا، کیونکہ تم میرے شوہر ہو اور میری دنیا تم سے ہے۔ یہ سن کر احمد کے دل پر جیسے بجلی سی گری۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ نمرہ ہی وہ حقیقت ہے جسے وہ مسلسل نظر انداز کر رہا تھا۔ آہستہ آہستہ احمد نے نمرہ کی قربانیوں کو محسوس کرنا شروع کیا۔ وہ اس کے ساتھ وقت گزارنے لگا، باتیں کرنے لگا۔
ایک دن اس نے نمرہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، میں نے تمہیں بہت نظر انداز کیا، لیکن اب احساس ہوا ہے کہ اصل محبت وہی ہے جو پاس ہو، اور وہ تم ہو۔ نمرہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ احمد اور نمرہ نے اپنی زندگی کو ایک نئے آغاز کے ساتھ قبول کیا۔ احمد کے دل سے پرانی یادوں کا بوجھ ہلکا ہونے لگا۔ وہ اب اپنی زندگی کو نمرہ کے ساتھ ہنسی خوشی جینے لگا۔